السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ سوریا کی امیدیں جب ساری طرف سے ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا اس کے میاں کو چھڑانے کے لیے، تو بالآخر وہ سوچتی ہے کہ میں تو اپنے میاں کو کبھی بھی جیل میں نہیں رہنے دوں گی، میں خود اپنی مدد کر کے میں اس کو باہر نکلوا کے لاؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور گھر کے کاغذات کو چوری کر لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسی گھر کو میں بیچ کر اپنے میاں کو چھڑواؤں گی۔ اس لیے ادھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھابھیوں کے جو خواب تھے کہ وہ اس گھر کو اور جائیداد کو اپنے نام کروائیں گی، وہ اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اور اس طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کمرے میں، تو وہ کاغذات لے کر جاتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اماں ان کاغذات پر سائن کر دیں، تو اس کی ماں پڑھنے کے بغیر ہی ان کاغذات پر سائن کر دیتی ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کاغذات کون سے ہیں۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی نام نہ کرتی اپنی بیٹی کے، کیونکہ اس میں اس کے بیٹوں کا بھی تو حصہ تھا، لیکن سوریا نے وہ سارے گھر کے کاغذات پر سائن کروا لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو دل میں کہتی ہے کہ اب دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے اب یہ گھر بیچ دوں گی، اور پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا، کیونکہ میرے ساتھ گل نے بھی دھوکہ کیا ہے۔ گل نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو چھڑوا دے گی، لیکن جب وہ اپنے بھائی سے ملنے گئی تو اس الٹا اپنے بھائی کو ہی الزامات لگا کر واپس آ گئی، اور اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تم اپنے بھائی کو ایک دفعہ تو معاف کر دو اور اس کے حق میں گواہی دے دو، لیکن گل نے نہیں دیا، اور گل نے یہ مجھے کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پر یہ میرا بھائی کرتا رہا ہے، تو اب تم ہی اسے چھڑواؤ۔ اب میں گل کو بتاؤں گی کہ اگر میرا میاں میری بات مانتا رہے تو میں بھی اب میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اور میں بھی اسے چھڑوا کر ہی لاؤں گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نوشی کو بالآخر ایمر خود ہی پکڑ لیتا ہے۔ ایک ریسٹورینٹ میں ایمر گیا ہوا ہوتا ہے، کسی کام کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ نوشی بھی چلی جاتی ہے، لیکن نوشی کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ ایمر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بزنس میٹنگ کے لیے اسی ریسٹورینٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کسی آدمی سے ملتی ہے اور بات کرتی ہے کہ مجھے گل کو راستے میں سے ہٹانا ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، بس آپ ہماری منہ بولی رقم دے دیں، آپ جتنے پیسے دیں گے اتنے ہی جلدی کام ہوگا۔ اس پر نوشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے پیسوں کی فکر مت کرنا، میں تمہیں پیسے بھیجوا دوں گی، بس اب تم یہاں سے جاؤ، کوئی ہم دونوں کو دیکھ نہ لے۔ وہاں سے اچانک ایمر کی نظر نوشی پر پڑ جاتی ہے کہ وہ اس ایک آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے تو ایمر اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کر نوشی کے پاس آتا ہے اور نوشی کو کہتا ہے کہ نوشی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس پر نوشی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمر تم کیا اس ریسٹورینٹ میں کر رہی ہو؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو آفس کے کام کے سلسلے میں یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس میں ویسے ہی کسی سے ملنے آئی تھی، اپنے دوست سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آتا ہے، اور وہاں پر گھر پہ جہاں پہ گل، بشریٰ اور اس کا باپ، ایمر کا باپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو ایمر کا فوراً سب کے سامنے کہتا ہے ماں کو کہ اماں ان سے پوچھو یہ کہاں گئی تھی اور میں اسے کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کہاں گئی تھی اور کہاں سے لے کر آیا ہے ایمر؟ تو وہ کہتی ہے کہ اماں میں کسی دوست سے ملنے ریسٹورینٹ میں گئی تھی۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ کسی دوست سے نہیں، کسی لڑکے سے۔ اماں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ نوشی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے ملنے گئی ہوئی تھی، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ نوشی اسے بہت پسند کرتی ہے اور ہمیں اس نوشی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر ہی دینا چاہیے۔ نوشی ایمر کے منہ کی طرف حیران ہو کر دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایمر تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو اس پر ایمر کہتا ہے کہ اس میں کون سی ڈرنے والی نوشی بات ہے، میں نے خود تم دونوں کو ریسٹورینٹ میں دیکھ لیا تھا۔ اس پر وہ آگے سے ایمر کی ماں بشریٰ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر بشریٰ تمہیں کوئی پسند ہے تو اسے فون کرو اور اسے کہو کہ آ کر ہم سے ملے۔ وہاں سے آپ دیکھیں گے نوشی چلی جاتی ہے اور گل کے دل میں بھی خوشی کی لہر پھوٹتی ہے کہ شکر ہے نوشی کی شادی ہو جائے گی تو میری تو جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ نوشی کی وجہ سے تو میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی، اور میں ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں نوشی کی شادی خالہ
امر کے ساتھ نہ کروا دے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب نوشی اندر جاتی ہے اور یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ یہ اب کون سا نیا مسئلہ کھل گیا اور الٹا میری ساری چال میرے پر ہی پڑ گئی ہے اور یہ اب کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ سریا نے کسی پر یہ زہر ہی نہیں ہونے دیا کہ اس نے گھر کے کاغذات چوری کر کے ماں سے سائن بھی کروا لیے ہیں۔ الٹا تو وہ ان سب کے سامنے ایسی بھولی بنی ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ مظلوم بنی ہوئی ہے، سب کی منتیں کر رہی ہے کہ میرے شوہر کو چھڑوا دو، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے کہ سریا وہ کاغذات لے کر کسی آدمی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ گھر میں بیچنا چاہتی ہوں، مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ گھر وہ آگے سے بچوا دیتا ہے اور اسے پیسے مل جاتے ہیں اور وہ ہی جا کر وہ کچہری جا کر کسی وکیل کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنے میاں کا کیس لڑ سکے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بالآخر وہ نومی کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ان تمام گھر والوں کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے پیسے لائے۔ اس کی بھابیاں ایک دوسرے کے ساتھ کان جوڑے بیٹھی ہوں گی کہ یہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آ رہی ہے اور اتنا پیسہ کس نے اسے دیا ہے کہ اس کے میاں کو یہ چھڑوا کر لے آئی۔ اس پر سریا کہتی ہے کہ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے تھے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں اپنے میاں کو نہیں چھڑوا سکتی، تو یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اپنے میاں سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔